بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين للہ تعالی۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالی کے نام سے اور اس کی حمد اور ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی امت کو ان مشکلات سے بچائے جن کے لیے وہ فکر مند تھے۔ سچ جانو اور پھر سچے لوگوں کو بھی جان جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کو اس تمام دنیا سے زیادہ عطا کیا جائے گا۔ ہم میں سے کس کے پاس لندن یا کراچی سے بڑا گھر ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں، بلکہ دنیا کے امیر ترین شخص کے پاس بھی ایسا گھر نہیں۔ لیکن جنت میں داخل ہونے والے شخص کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ بڑا گھر ہوگا اور وہ اس کے پاس ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کی سب سے افضل مخلوق ہیں، جو ہمارے معلم، رہبر اور رہنما تھے، انہوں نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جس کا معنی یہ ہے جو لوگ دینی علم حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے جنت پانے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ دینی علم کی ایک کم سے کم مقدار ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو۔ البیہقی نے شعب الایمان میں اللہ کے پیغمبر سے حدیث روایت کی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جس کا معنی یہ ہے دین کا فرض علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح کی تمہید میں امام محمد ابن سیرین جو کہ تابعین میں سے تھے کا قول بیان فرمایا، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، جس کا معنی یہ ہے یقیناً یہ علم دین ہے، لہٰذا اچھی طرح دیکھ سن کر کسی سے اپنا دین لینا۔ دوسرے الفاظ میں جب ایک انسان کسی سے دینی علم حاصل کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنا دین اس شخص سے لے رہا ہے۔ اس لیے ہمیں دینی علم سیکھنے سے قبل اس علم سکھانے والے کے بارے میں چھان بین کرنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے ہم ایسے عاجز، مخلص اور متقی عالم سے سیکھیں جو خوف خدا رکھتا ہے اور جو اپنے طالب علم کی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو۔ لیکن ایسے شخص کی غیر موجودگی میں وہ کسی معتبر استاد سے علم حاصل کر سکتا ہے جس نے خود یہ علم کسی دوسرے معتبر شخص سے سیکھا ہو، اور اس طرح یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ میں اپنے آپ کو اور نہ ہی آپ کو روز قیامت حفاظت کی ضمانت دے سکتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ کو میری اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔
مزید اس اندھی تقلید میں میرا بھی کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ اس صورتحال میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو تو مجھے اس غلطی کے بارے میں کوئی آگاہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہم سب سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ہم انبیاء نہیں، لہٰذا دین سکھاتے وقت ہم غلطیاں کرنے سے محفوظ نہیں۔ لیکن جیسے کہ امام مالک نے فرمایا ہے کہ ہم میں سے معتبر شخص صرف وہ نہیں جو کہ کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ ہم میں سے معتبر شخص وہ ہے جس سے کم غلطیاں سرزد ہوں۔ کسی شخص کے غیر معتبر ہونے کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ تعلیم صرف دولت، شہرت اور شان و شوکت کے لیے دیتا ہے۔ ایسے لوگ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ایک قابل اعتماد استاد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی سوال کا جواب نہ جانتا ہو تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ کچھ لوگ کبھی بھی یہ کہنا گوارا نہیں کرتے کہ مجھے اس کا علم نہیں، اور اس کے بجائے وہ اندازے سے غلط بات بیان کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خود کو اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج کل قابل اعتماد علماء بہت کم پائے جاتے ہیں۔ امام البخاری، امام مسلم اور دوسرے علماء سے یہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، جس کا معنی یہ ہے اللہ علم زمین اس سے طرح نہیں اٹھاتا کہ علم لوگوں کے دلوں سے خارج ہو جائے، بلکہ اللہ علم علماء کی وفات کے ذریعے اٹھاتا ہے حتیٰ کہ لوگوں میں کوئی عالم نہیں رہ جاتا۔ اس صورتحال میں جاہل کو اپنا پیشوا اور مفتی مان لیتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں اور وہ ان کے سوالوں کا جواب بغیر علم کے دیتے ہیں، اور اس طرح وہ خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث وضاحت کرتی ہے کہ جاہل لوگ جو عالم اور مفتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی اندھی تقلید کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ پیشوا خود گمراہ ہوتے ہیں لیکن جو ان کی پیروی کرے گا تو وہ گمراہ نہیں۔ ہمیں کسی کی تقلید صرف اس وجہ سے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اچھا مقرر ہے یا کہ وہ ایک خوبصورت چہرے اور اچھی آواز والا ہے، ورنہ پھر ہم حق کی بجائے شخصیات کے پیروکار بن جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے حضرت علی نے فرمایا کہ سچ کی پہچان صرف کسی شخص کو دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ حق والے لوگ سچائی سے پہچانے جاتے ہیں۔ لہٰذا سچ کو جانو اور تمہیں سچے لوگوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں، جب کوئی دینی علم سیکھنا چاہے
تو اسے صرف کسی کی شکل و صورت نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ اسے اپنی عقل اور شعور کو استعمال کر کے کچھ ایسے سوال کرنے چاہیے جن کی بنا پر اسے معلم کی صداقت اور سند کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اس طرح اس کی سچائی اور سچے لوگوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اعمال کو صرف اچھی نیت سے ہی کرنا کافی نہیں، بلکہ ان کو دینی احکامات کے مطابق بھی پورا کرنا لازم ہے۔ امام البخاری، امام مسلم اور دوسرے علماء نے ایک صحیح حدیث روایت کی کہ ایک شخص نماز ادا کرنے کے بعد اس نے نبی پاک کو دیکھا اور آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو نبی پاک نے اس کا سلام کا جواب دیا اور کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ اور نماز ادا کرو کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ یعنی نبی پاک نے اس شخص کو بتایا کہ اس کی نماز کی ادائیگی درست نہیں۔ پھر اس شخص نے دوبارہ نماز ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر یہی کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس جاؤ اور نماز ادا کرو کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ آخر کار اس شخص نے نبی پاک سے کہا کہ مجھے نماز ادا کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں آتا، تو اس پر رسول کریم نے اس شخص کو نماز ادا کرنے کا درست طریقہ سکھایا۔ رسول اللہ نے اس شخص سے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ تمہاری نیت صحیح تھی تو تم نے جس بھی طریقے سے نماز ادا کی وہ درست ہے، بلکہ وہ شخص نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر بار نماز دوبارہ ادا کرنے کے لیے کہا۔ جب اس شخص نے نبی کریم کو بتایا کہ اسے نماز ادا کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کی درست ادائیگی کا طریقہ سکھایا۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے کم از کم دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نیک نیتی اور درست ادائیگی، یعنی نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ادائیگی کرنی چاہیے، یعنی کہ صرف نیک نیت کا ہونا کافی نہیں۔ اسی طرح صرف نیک عمل کی ادائیگی نیک نیت کے بغیر کافی نہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہمیں نیک نیت کے ساتھ ساتھ شریعت کے مطابق ہی عمل کی درست ادائیگی کا کرنا ضروری ہے، اور یہ صرف دینی علم حاصل کرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ یہ صورتحال مزید خطرناک ہو جاتی ہے جب کوئی شخص دین کے بنیادی عقائد کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ اللہ یا اس کے رسول یا کہ کسی دوسرے بنیادی عقیدے کے متعلق غلط عقیدہ اپنا لیتا ہے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس بے شمار دولت اور دنیاوی علم ہو، لیکن اس کے باوجود وہ بنیادی عقائد کے بارے میں جاہل ہو۔ الترمذی اپنی کتاب السنن میں اور ابن حبان اپنی کتاب الصحیح میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل
لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ 70 خَرِيفًا، جس کا معنی یہ ہے یقیناً یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کوئی ایسا لفظ ادا کرے جس سے وہ نقصان دہ نہیں سمجھتا، لیکن اس لفظ کو ادا کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی گہرائی میں پھینکا جائے گا۔ کسی وقت کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے جس سے وہ نقصان دہ نہیں سمجھتا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اس بات کے نتیجے سے لا علم ہو۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ غلط اور گناہ ہے، کیونکہ اس نے دین کا علم نہیں سیکھا۔ ایسے شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جہنم کی آگ میں 70 سال کی گہرائی میں پھینکا جائے گا۔ ایک اور صحیح حدیث جو امام مسلم سے روایت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سال کی گہرائی میں پھینکے جانے کی وضاحت فرمائی کہ یہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ جہنم کا یہ حصہ صرف کافروں کا ہی ٹھکانہ ہے۔ کچھ لوگ جو غلط کاموں میں ملوث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فی الحال ہم دینی علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن دینی علم سیکھنے کے لیے یہ شرط نہیں کہ پہلے وہ نیک اور پرہیزگار بنے، بلکہ علم حاصل کرنے سے ہی وہ نیک اور پرہیزگار بنتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو دینی علم سے محروم رکھنا ایک معمولی بات نہیں، کیونکہ جہالت شدید نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ہر شخص کے لیے دینی علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، بے شک وہ گناہوں میں ملوث ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کوئی عمل گناہ ہے تو وہ اس سے باز آنے کی کوشش تک بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس سے توبہ کرے گا۔ ممکن ہے کہ اس گناہ کو بار بار اس وقت تک کرتا رہے جب تک ملک الموت اس کے پاس نہیں آ جاتا۔ اس وجہ سے یہ نہایت ضروری ہے کہ انسان اپنی غفلت سے جاگے تاکہ وہ ان لوگوں میں سے نہ پایا جائے جن کے متعلق علماء نے فرمایا کہ کچھ لوگ جیسے کہ سوئے ہوئے ہیں اور جب وہ مرتے ہیں تب وہ جاگتے ہیں۔ جو شخص دینی علم حاصل نہیں کرتا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو رات کے وقت صحرا میں بغیر کسی رہنما کے چلتا جا رہا ہو، نہ راستہ جانتا ہے نہ ہی کوئی اس کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ وہ کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف جاتا ہے، بغیر جانے ہوئے کہ ہر قدم کے ساتھ وہ اپنی منزل کے قریب ہو رہا ہے یا اس سے دور جا رہا ہے۔ جو شخص دینی علم حاصل نہیں کرتا وہ شیطان کے ہاتھوں میں ایک کھلونے کی طرح ہے۔ شیطان اس کو وسوسہ دلاتا ہے کہ فلاں چیز اچھی ہے لہٰذا اسے کرو، جبکہ وہ در حقیقت ایک بری چیز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ فلاں کام برا ہے، اس سے بچو، جبکہ وہ کام اچھا ہوتا ہے۔ کوئی اچھائی یا برائی میں کیسے امتیاز کر سکتا ہے؟ جنت پانے اور دوزخ سے بچنے کے راستوں میں کیسے تفریق کر سکتا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے
کہ دینی علم حاصل کیا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ دینی علم ایک ایسا ہتھیار ہے جسے جنوں اور انسانوں میں پائے جانے والے شیاطین سے مقابلہ کیا جاتا ہے اور اس سے اپنی بری نفسی خواہشات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، جس کا معنی ہے ایک عالم شیطان پر 1000 صاحب علم عبادت گزاروں سے زیادہ باری ہے۔ اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ لوگوں کو صحیح علم سکھایا جائے اور ان کی رہنمائی کی جائے تاکہ وہ جنت پانے کا اور دوزخ سے بچنے کا راستہ جان لے۔ اگر کوئی شخص دینی علم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر روز قیامت اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ دینی علم سیکھنا نہ صرف لازمی ہے بلکہ اس کے ذریعے بے شمار اجر بھی ملتا ہے۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہوا فرمایا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیة من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر لک من ان تصلی 1000 رکعة، جس کا معنی یہ ہے، اے ابو ذر، اگر تم نے قرآن کی ایک آیت سیکھی تو تمہیں 100 رکعت نفل نماز سے بھی زیادہ اجر ملے گا، اور اگر تم نے دینی علم کا ایک باب سیکھا جس پر تم نے عمل کیا یا نہ کیا تو پھر بھی تمہیں 1000 رکعت نفل نماز سے زیادہ اجر ملے گا۔ دینی علم کا ایک باب 1 گھنٹے کے اندر سیکھا جا سکتا ہے، جبکہ 1000 رکعت نفل نماز کو ادا کرنے کے لیے کئی گھنٹے لگتے ہیں جو عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ ایک اور حدیث جسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ بہ نخلۃ فی الجنہ، جس کا معنی یہ ہے، جس نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا دیا جائے گا۔ اگر اس ذکر کے ایک بار پڑھنے سے اتنا اجر ملتا ہے تو پھر سوچئے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا کتنا اجر ملے گا، اور پھر 1000 رکعت نفل نماز ادا کرنے کا کتنا اجر ملے گا۔ بے شک دینی علم سیکھنے میں بے شمار اجر ہے۔ دینی علم حاصل کرنا دنیاوی دولت حاصل کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ دینی علم آپ کی حفاظت کرتا ہے جبکہ آپ کو دنیاوی دولت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے، لیکن علم بانٹنے سے مزید بڑھتا ہے۔ دینی علم حاصل کرنے والوں کو بہت فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ فرشتے جو کہ تمام کے تمام اللہ تعالی کی فرما بردار مخلوق ہیں اور جنہیں اولیاء کا درجہ حاصل ہے، وہ دینی علم کے طلباء کی تعظیم کرتے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع،
جس کا معنی یہ ہے یقیناً فرشتے دینی علم حاصل کرنے والوں کی شان میں عاجزی سے اپنے پر بچھا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص دینی علم حاصل کر کے یہ علم دوسروں کو سکھاتا ہے تو اس کے لیے یہ باعث اجر اور مغفرت کا سبب ہے۔ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں یہ روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ، جس کا معنی یہ ہے یقیناً جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سمندر کی مچھلیوں سمیت ان کے لیے جو دوسروں کو دینی علم دیتے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بے شک جو کچھ بھی رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا وہ ہی صحیح اور بہتر ہے، چاہے ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو یا مشکل ہو، فوری سمجھ میں آئے یا نہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ ہم جنت پا سکیں اور جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی صحیح پیروی کرنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرح کوئی نہیں۔ اس کا ثبوت قرآن کی سورہ العشورہ کی آیت میں ملتا ہے لیس کمثلہ شیء۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ کی مثل بالکل کوئی شے نہیں، یعنی اللہ کی طرح کوئی نہیں۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا مخلوق کی طرح نہیں، لہٰذا خدا کا کوئی جسم نہیں اور خدا جسمانی صفات سے پاک ہے۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کی کوئی اعضاء نہیں، یعنی خدا کی نہ کوئی آنکھ ہے، نہ کوئی ہاتھ، نہ کوئی پاؤں، نہ انگلیاں، نہ ٹانگیں، نہ رنگ، نہ شکل، نہ صورت، اور نہ ہی اس کی کوئی حد ہے اور نہ ہی وہ ایک روشنی ہے۔ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ خدا کے بارے میں امام ذو النون المصری نے ایک آسان جملے میں بیان فرمایا مہما تصورت ببالک فاللہ بخلاف ذلک، جس کا معنی ہے جو کچھ بھی ہم اپنے ذہنوں میں تصور کرتے ہیں خدا اس طرح نہیں، یعنی جو کچھ بھی ہم اپنے ذہنوں میں تصور کرتے ہیں وہ مخلوق ہے، خدا نہیں۔ مسلمانوں کا یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے کہ خدا نہ ہی ایک جگہ میں ہے اور نہ ہی ہر جگہ میں، اور کہاں یعنی کون سی جگہ، اور کیسے یعنی کس طرح، یہ سوالات خدا کی ذات کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ خدا نے جگہ اور وقت کو پیدا کیا اور وقت خدا پر نہیں گزرتا، خدا جگہ اور وقت سے پاک ہے۔ وقت اور زمانہ ابھی گزر رہا ہے، ہماری زندگی میں ایک لمحہ دوسرے لمحے کے بعد گزرتا ہے، لیکن یہ لمحے خدا پر نہیں گزرتے کیونکہ وہ وقت سے پاک ہے اور وقت کے قید سے پاک ہے، اور جو کچھ ہم اپنے ذہنوں میں تصور کریں خدا اس طرح نہیں۔ نہ خدا پیدا ہوا، نہ ہی وہ جوان ہوا، نہ ہی بوڑھا ہوا، اور نہ ہی وہ وفات پائے گا، کیونکہ خدا ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وقت سے پاک۔ امام البخاری صحیح حدیث میں بیان فرماتے ہیں
کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، جس کا معنی ہے خدا تھا اور کوئی شے نہ تھی۔ اس حدیث میں واضح ہوتا ہے کہ خدا موجود تھا اور کوئی وقت نہ تھا، نہ جگہ تھی، نہ خلا تھا، نہ ہوا، نہ سمت، نہ اوپر، نہ پیچھے، نہ دائیں، نہ بائیں، نہ آگے، نہ پیچھے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ اندھیرا، نہ روشنی، نہ روح، نہ جسم، نہ حجم، نہ کوئی رنگ، نہ الفاظ، نہ زبان اور نہ ہی کوئی آواز، نہ باپ، نہ بیٹا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مخلوق تھی، اور خدا موجود تھا، اور تمام مخلوق کو پیدا کر کے خدا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یعنی خدا نے مخلوق کو پیدا کر کے کوئی نئی صفت نہیں اپنائی۔ شیخ فخر الدین الرازی نے اپنی کتاب تفسیر الکبیر جلد 29 میں تمام مسلمانوں کا اجماع نقل فرمایا کہ خدا نہ کہ ایک جگہ میں ہے اور نہ ہی ہر جگہ میں۔ انہوں نے لکھا انعقد الاجماع على انه سبحانه ليس معنا بالمكان والجهة والحیز، جس کا معنی یہ ہے اجماع اس بات پر منعقد یعنی قائم ہے کہ خدا تعالی ہمارے ساتھ نہیں، نہ جگہ کے لحاظ سے، نہ سمت کے لحاظ سے اور نہ ہی ٹھہرنے کے لحاظ سے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ نے اپنی کتاب الفقہ الابسط میں فرمایا كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن عين ولا خلق ولا شيء وهو خالق كل شيء، جس کا معنی یہ ہے خدا تھا اور کوئی جگہ نہ تھی، مخلوق کو پیدا کرنے سے قبل خدا تھا، اور کہاں یعنی کدھر نہ تھا، کوئی مخلوق نہ تھی اور کوئی دوسری شے بھی نہ تھی، اور خدا نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ امام ابو حنیفہ کے اس قول کے مطابق ان لوگوں کے سوال کا جواب ملتا ہے جو پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، یعنی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کون سی جگہ میں ہے۔ دراصل یہاں پر بات یہ نہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ خدا کہاں ہے، بلکہ کدھر کا سوال خدا کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ خدا کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ خدا بیٹے اور بیٹیوں سے پاک ہے۔ دوسرے الفاظ میں کتنے بچوں کا سوال خدا کے بارے میں ہے ہی نہیں، اور اسی طرح کہاں کا سوال خدا کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا جائز نہیں کہ خدا ایک ایسی جگہ میں ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ خدا کون سی جگہ میں ہے۔ یہ کہنا جائز نہیں کہ خدا کی حد ہے جو صرف وہ جانتا ہے، کیونکہ اس طرح کی باتوں کی بنا پر پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے اس کی شان کے مطابق، یا کہ خدا میں عیب ہے جو وہ ہی جانتا ہے، اور یہ دونوں جملے سراسر کفر ہیں۔ لہٰذا خدا جگہ، حد اور حدود، اطراف اور سمت سے پاک ہے۔ عموماً
کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا آسمانوں میں نہیں تو پھر ہم آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ امام النووی نے اپنی کتاب شرح صحیح مسلم اور دوسرے بے شمار علماء نے اس سوال کا جواب کئی 100 سال قبل دیا۔ السماء قبلۃ الدعاء کما ان الکعبۃ قبلۃ الصلاۃ، جس کا معنی یہ ہے جیسے کعبہ نماز کا قبلہ ہے اسی طرح آسمان دعا کا قبلہ ہے، لہٰذا ہم دعا ہاتھ اٹھا کر اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ وہ دعا کا قبلہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعا صرف آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ہی مانگی جا سکتی ہے۔ خدا کی عبادت کے لیے ہم نماز میں اپنا سینہ قبلہ رخ رکھتے ہوئے اپنے چہرے کو زمین کی طرف کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ خدا کعبہ یا زمین میں رہتا ہے اور اسی طرح آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس قبلہ کی طرف دعا مانگنے کا معنی یہ نہیں کہ خدا آسمانوں میں رہتا ہے، یعنی ان میں سے کسی بھی فعل کا یہ معنی نہیں کہ خدا زمین کے اندر کعبے میں یا کہ آسمان میں رہتا ہے۔ اور اس بات کی ایک اور دلیل ہمیں ایک صحیح حدیث سے ملتی ہے جس سے امام مسلم اور دوسرے علماء نے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ہتھیلیوں کو زمین کی طرف رکھتے ہوئے دعا مانگی۔ بعض لوگوں کا خدا کے بارے میں ایک اور بھی غلط عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نور بمعنی روشنی ہے، لیکن خدا نے نور یعنی روشنی کو پیدا کیا، لہٰذا وہ ایک روشنی نہیں۔ خدا نے قرآن کی سورہ الانعام میں فرمایا الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، جس کا معنی یہ ہے حمد خدا کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیرے اور نور کو پیدا کیا، لہٰذا اگر خدا نے نور کو پیدا کیا تو وہ خود ایک نور نہیں۔ جب لفظ نور خدا کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ خدا ہدایت دینے والا ہے، اور اس کا معنی ایک روشنی نہیں۔ القاضی عیاض اپنی کتاب شرح صحیح مسلم میں فرمایا وَمِنَ الْمُسْتَحِيلِ أَن تَكُونَ ذَاتُ اللَّهِ نُورًا إِذِ النُّورُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَجْسَامِ وَاللَّهُ تَعَالَى يَتَعَالَى عَنِ الْاِتِّصَافِ بِذَلِكَ هَذَا مَذْهَبُ جَمِيعِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُجَسِّمَةِ، جس کا معنی یہ ہے کہ ناممکن ہے کہ خدا کی ذات ایک نور یا روشنی ہے، کیونکہ تمام روشنیاں اجسام ہی کی قسموں میں سے ہیں، اور خدا تعالی ایسی ناقص صفات سے پاک ہے، اور یہی مذہب تمام ائمہ مسلمین کا ہے، برعکس مجسمہ کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خدا کے لیے جسم یا جسمانی صفات مانتے ہیں۔ شیخ بدر الدین الزرکشی نے فرمایا المجسمہ کفار لأنہم عبدوا جسما وهو غیر اللہ تعالی ومن عبد غیر اللہ تعالی کفر، جس کا معنی یہ ہے کہ مجسمہ وہ لوگ جو خدا کو ایک جسم مانتے ہیں کافر ہیں،
کیونکہ انہوں نے جسم کی عبادت کی جو کہ خدا تعالی نہیں، اور جس نے بھی خدا تعالی کی سوائے کسی اور کی عبادت کی تو اس نے کفر کیا۔ بعض لوگوں کا غلط عقیدہ اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی کچھ آیات کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ القاف کی آیت نمبر 16، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جس کا ظاہری معنی ہے کہ خدا شاہ رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ لیکن اس آیت میں اقرب کا مطلب جسمانی قربت نہیں، بلکہ اس آیت میں اقرب کا معنی خدا کی ازلی علم کے متعلق ہے، یعنی اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بارے میں ہم سے بھی بہتر جانتا ہے۔ امام القشیری نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ خدا کے بارے میں صحیح عقیدے کا خلاصہ ہے التوحید افراد القدیم من المحدث، جس کا معنی یہ ہے التوحید یعنی خدا کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ القدیم یعنی جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور محدث یعنی جس کی ابتدا ہو میں تفرقہ کرنا۔ الازلی یعنی القدیم کا معنی ابتدا کے بغیر ہے، اور حادث یعنی مخلوق کا معنی عدم کے بعد وجود میں آنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خالق کو مخلوق کی صفات نہیں دی جاتی اور مخلوق کو خالق کی صفات نہیں دی جاتی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے اور ایک انسان تھے جن کو اللہ نے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے اپنا پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا، اور یہ کہ آپ نے جو بھی پیغام خدا کی طرف سے پہنچایا وہ سچ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء نے ہمیشہ سچ بولا اور کبھی بھی جھوٹ نہ بولا۔ وہ ایماندار تھے اور کبھی بھی دھوکے باز نہیں تھے۔ وہ نہایت ذہین تھے اور کبھی بھی کن ذہن نہ تھے، اور وہ اپنے رب تعالی کی طرف سے کفر، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ سے محفوظ تھے جن سے بد کرداری ظاہر ہوتی ہے۔ انبیاء جس کسی سے بھی ملے تو انہوں نے ان تک مکمل پیغام پہنچایا اور ان سے دینی اسلام کے کسی بھی حکم کو نہ چھپایا، اور اس کے علاوہ اللہ کے تمام انبیاء خوبصورت اور فصیح تھے، لہٰذا وہ تمام متنفر بیماریوں اور بد اخلاقی سے پاک تھے، یعنی وہ ہر اس صفت سے پاک تھے جو لوگوں تک پیغام پہنچانے میں رکاوٹ بنے۔ ایمان کی حفاظت۔ کفری عقیدہ، کفری کلمات یا کفری فعل انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور کفر کی وجہ سے اس کے تمام اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لہٰذا کفر کے بارے میں جاننے سے ہی ایک انسان اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کر سکتا ہے، جو کہ اس کے پاس سب سے قیمتی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی انسان کفریہ کلمات ادا کرے اور چاہے وہ ان کلمات کے کفر ہونے کے بارے میں نہ جانتا ہو اور اس کی نیت بھی کفر کرنے کی نہ ہو تو پھر بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے جس کا میں نے پہلے بیان کیا،
ان الرجل لیتکلم بالکلمہ لا یرا بها بأسا یہوی بها فی النار 70 خریفا، جس کا معنی یہ ہے بے شک بعض دفعہ ایک انسان ایسی بات کر دیتا ہے جس کو وہ نقصان دہ نہیں سمجھتا، لیکن اپنی اس بات کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے اور دوزخ میں 70 سال کے فاصلے کی گہرائی میں گر جاتا ہے، اور دوزخ کی یہ جگہ صرف کافروں کا ہی ٹھکانہ ہے۔ صحیح عقیدہ اور ایمان رکھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے اور ایمان کے بارے میں علم حاصل کریں۔ لہٰذا پہلے ہم صحیح عقیدے کے بارے میں علم سیکھیں اور پھر اس کو اپنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کفر کے بارے میں بھی سیکھیں تاکہ اس سے بچ سکیں، اور اس کے بعد ہم دین کے دوسرے امور کے بارے میں علم سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور یہ سب باتیں اسی صورت میں ممکن ہے جب کوئی انسان دین کے فرض عین علم کو سیکھے۔ اس طریقے سے وہ اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چل سکتا ہے۔ آخر میں یاد رہے کہ اسلام کی دولت ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی حفاظت دینی علم حاصل کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ میں اپنے آپ اور آپ سب کو ترغیب دیتی ہوں کہ ہم دینی علم حاصل کرنے کی جد و جہد کریں اور اس کو دہراتے رہیں تاکہ ہم دوزخ کی آگ سے بچ سکیں اور یوم قیامت کامیاب لوگوں میں سے پائے جائیں۔ آئیں ہم ایک بار پھر سورہ البقرہ کی آیت جو کہ آخری نازل کردہ آیت ہے، میں اب وہ پڑھوں گی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جس کا معنی یہ ہے ڈرو اس دن سے جس دن خدا تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر ہر انسان کو اس کے ہر عمل کا صلہ ملے گا جو اس نے اس دنیا میں کمایا، اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہوگی، اور اللہ تعالی ہی سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ اسلام پر ہو، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، آمین۔ آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بارک اللہ فیکم۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔